أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي ذكره شرف للذاكرين وشكره فوز للشاكرين وطاعته نجاة للمطيعين. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين ورحمة للعالمين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما على السيد المطهر والإمام المظفر والشجاع الغزنفر بي شبير وشبر قاسم الطوبى والسقر الأنزع البتين الأشجع المكين العالم المبين الناصر المعين ولي الدين الوالي الولي السيد الرزي الإمام الوسيع الحاكم بنص الجلي المخلص الصفي المدفون بالغريب ليس بني غالب مظهر العجائب ومظهر الغرائب والشهاب الثاقب والهزبر الصالب نقطة دائرة المطالب أسد الله الغالب غالب كل غالب ومطلوب كل طالب صاحب المفاخر والمناقب إمام المشارق والمغارب الذي حبه فرز على الحاضر والغائب مولانا ومولى الكونين الإمام الثقلين أبي الحسنين يعصوب الدين وقائد غر المحجلين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتاب المجيد وفرقان الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. صلوات پڑھ محمد وآلہ وسلم. ہماری موت بھی بنتی ہے باعث مجلس. ہم اپنی موت بھی نظر امام کرتے ہیں. ہم اہل عشق کا تعلق ہے اس قبیلے سے جہاں کٹے ہوئے سر بھی کلام کرتے ہیں. یہ اہل بیت علیہم السلام کے ذکر کا اثر ہے کہ ہماری موت بھی مجلس کا باعث بنتی ہے, ذکر اہل بیت کا باعث بنتی ہے, اور یقیناً یہی ذکر اہل بیت ہمارے مرنے والے کے لیے بہترین اجر و ثواب رکھتا ہے. اور کیوں نہ ہو, یہ اہل بیت علیہم السلام کا ذکر ہے کہ جو اللہ کو یہ ذکر پسند ہے. اس ذکر میں اللہ نے یہ قدرت رکھی ہے, اور اللہ جو اہل بیت علیہم السلام کا ذکر کرتا ہے, جسے مختصر سا ذکر جو قرآن مجید میں اللہ نے ہمیں سکھایا ہے,
وہ ہے درود بر محمد و آل محمد. اللہم صلی علی فرجہم. یہ وہ ذکر ہے کہ جو اللہ کو پسند ہے، کہ ذکر اہل بیت ہو، اہل بیت کی ثنا ہو، اہل بیت کا ذکر برپا ہو. اور یقیناً اس ذکر میں اتنی طاقت ہے کہ ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ ہمارے مرنے والے کے لیے بہترین اجر اور ثواب رکھتا ہے. اس لیے روایات میں ہے کہ جب میت کو قبر میں اتارا جائے تو بہترین ذکر یہ ہے کہ صلوات پڑھتے ہوئے میت اتاری جائے. صلوات پڑھے محمد والے محمد کی بارک. کہ یہ درود نور ہے، کہ یہ نور قبر میں وارد ہوتا ہے. روایت ہے پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام کہ آپ فرماتے ہیں کہ اسقل ما یوضع عند المیزان یوم القیامت الصلاة علی محمد و آلہ. پانچویں امام فرماتے ہیں کہ روز قیامت میں جو وزنی ترین عمل ہوگا، اسقل ما یوضع عند المیزان، میزان میں ترازو پہ جب اعمال تولے جائیں گے، وزن کیے جائیں گے، اس میں جو وزنی ترین عمل ہوگا، جو سنگین ترین عمل ہوگا، وہ صلوات بر محمد و آل محمد ہوگا. جانتے ہیں کہ کس عمل میں کتنا وزن ہوتا ہے، ہم تول نہیں سکتے. اس لیے کہ میزان تو اللہ نے مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام جانتے ہیں، ان کی اولاد جانتی ہے، حجت خدا جانتی ہے کہ جسے اللہ نے میزان کہا ہے، میزان. اور یہ جانتے ہیں کہ کس عمل کا وزن کتنا ہوتا ہے. تو اہل بیت علیہ السلام کے ذکر کا وزن اللہ کے نزدیک بہت زیادہ ہے. اور شب جمعہ جو بہترین اعمال میں سے ہے، افضل ترین اعمال میں سے ہے، وہ کثرت سے درود کا بھیجنا ہے. اور مخصوصاً شب جمعہ مرحومین کو یاد کرنے کا بھی دن ہے. تو جس مرحوم کی مجلس ایصال ثواب ہے کہ جتنا درود پڑھا جائے گا، جتنے ذکر اہل بیت علیہ السلام کا کیا جائے گا، در حقیقت میں مرحوم کی قبر میں نور کا اضافہ ہوگا. صلوات پڑھے محمد والے محمد. عزیزان گرامی، دیکھیں بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اللہ نے کس چیز میں تاثیر رکھی ہے، اور یہ مزاج پروردگار ہے کہ اللہ کس چیز کو پسند کرتا ہے یا کسے ناپسند کرتا ہو. ایک شخص آتا ہے، آ کر مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام آ کر سوال کرتا ہے اور پوچھتا ہے کہ یا علی، مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. کہ دیکھیں، سب سے پہلا جملہ اس شخص کا کہ یا علی مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، یعنی یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب انسان کو کچھ سمجھ میں نہ آئے تو در مدینۃ العلم پہ آنا چاہیے، اپنے سر کو خم کرنا چاہیے جو در مدینۃ العلم ہے، وہاں سے سوال کرو. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اگر تم نہیں جانتے ہو تو اہل ذکر سے سوال کرو. اہل ذکر پنجتن پاک ہے، اہل بیت علیہ السلام، ان سے سوال کیا جائے. سوال کرنے والے نے سوال کیا، یا علی مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم جہاں دیکھتے ہیں کہ انسان جانوروں میں جو سب سے زیادہ قربانی کی جاتی ہے
وہ ہے بکروں کی قربانی کرتا ہے، گوسفند کی قربانی کرتا ہے۔ اور جب مقایسہ کریں کہ جب ایک جانور، وہ ایک اگر کتا ہو تو جب کتا اپنی اولاد کو جنتا ہے، بچے پیدا کرتا ہے تو کثرت کے ساتھ پیدا کرتا ہے۔ ایک مرتبہ میں کئی عدد کتے پیدا ہوتے ہیں ایک ساتھ، اور اسی کے مقابل میں اگر بکری کو دیکھا جائے تو بکری ایک مرتبہ میں یا ایک بچہ جنتی ہے یا بہت ہوا 2 بچے جنتی ہے۔ اور جہاں دنیا میں دیکھتے ہیں سب سے زیادہ ذبح ہونے والا جانور بکری ہوتی ہے، بکری کو ذبح کیا جاتا ہے، اس کا گوشت استعمال کیا جاتا ہے۔ اور مخصوصاً اگر عید قربان آ جائے تو دنیا بھر میں جو قربانی کی جاتی ہے بکروں کی، مولا کائنات سے سوال کر رہا ہے کہ مولا مجھے یہ سمجھائیے کہ جہاں پر جب ایک بکری جو اتنے کم بچے جنتی ہے اس کے باوجود بھی اتنی زیادہ تعداد پائی جاتی ہے دنیا میں، اور اس کے مقابل میں ایک کتا جو کثرت سے اولاد پیدا کرتا ہے اس کے باوجود بھی یہ دنیا میں کم ہی نظر آتے ہیں، کم ہی نظر آتے ہیں، اور انہیں پہ نہ کوئی کاٹا جاتا ہے نہ ان کا گوشت استعمال کیا جاتا ہے۔ ان میں کثرت نہیں ہے، کثرت بکری میں کیوں ہے؟ تو مولا کائنات نے فرمایا اللہ نے بکری میں برکت کو رکھا ہے، اس میں برکت ہے۔ اگرچہ تم تعداد میں کم دیکھ رہے ہو مگر ان میں برکت ہے، ان میں برکت موجود ہے۔ اور وہی کتے میں تعداد زیادہ ہوتی ہے مگر ان میں برکت نہیں ہوتی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے یعنی بکری کو وقت برکت کو درک کرنے کا سلیقہ سکھایا ہے کہ ما بین الطلوعین، جو بکری ہوتی ہے وہ جاگ جاتی ہے اور اول شب سو جاتی ہے بکری۔ آپ دیکھیں جانوروں میں حلال گوشت جانور کی علامت ہوتی ہے، جیسے ہی شب ہوتی ہے، تاریک ہوتی ہے، وہ سو جاتے ہیں اپنے اپنے گھر میں، اور جیسے ہی طلوع فجر کا وقت ہوتا ہے جانور بیدار ہونے لگتا ہے، اور مخصوصاً بکریوں کے لیے کہا گیا ہے یہ طلوع فجر کے وقت جاگ جاتے ہیں۔ مولا نے فرمایا اس لیے کہ یہ برکت کے وقت کو درک کر لیتے ہیں، اس لیے اللہ نے ان میں برکت عطا کی ہے۔ اور وہی کتوں کو دیکھیں آپ، رات بھر چبوتروں پہ، رات بھر گلیوں میں، محلوں میں، اور جب بین الطلوعین فجر کا وقت آتا ہے، جب سورج طلوع کرنے کا وقت آتا ہے، آپ دیکھیں سارے کے سارے کتے اپنے بستروں پر۔ کہا اس لیے اللہ نے کتوں میں برکت نہیں رکھی ہے، برکت نہیں، برکت ہے، وقت برکت کو درک کرو۔ امام نے فرمایا یہ جو بین الطلوعین کا وقت ہوتا ہے اس لیے کہا شدیداً قرار دیا گیا ہے کہ مکروہ ہے انسان سوئے، وہ ٹائم سونا مکروہ ہے، کیوں؟ یہ برکت کا وقت ہے، وقت برکت ہے۔ اللہ نے اس وقت میں برکت رکھی، اللہ نے اس وقت میں رزق رکھا ہے، اللہ نے اس وقت میں شفا رکھا ہے۔ اسی طرح اللہ نے ذکر اہل بیت میں بھی برکت رکھی ہے، ذکر اہل بیت میں یہ تاثیر رکھی ہے جو فرش عزا پر بیٹھ کر اٹھ جائے اللہ اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے، جو فرش عزا پر بیٹھ کر اٹھ جائیں، یہ تکوینی اثر ہے، یہ مجالس عزا کا تکوینی اثر ہے۔ اس لیے مولا نے فرمایا کہ انسان اگر بعد از نماز فجر اپنی جانماز پر بیٹھ جائے، کوئی تعقیبات بھی نہ پڑے، فقط بیٹھ جائے جانماز پر، مولا کہتے ہیں تمہارے دن بھر کی محنت ایک طرف، تمہارا یہ جانماز پر یہ چند لحظے بیٹھنا ایک طرف،
رزق کو جلب کرنے کا بہترین عمل، نماز فجر کے بعد سورج نکلنے تک سونا نہیں۔ مولا فرماتے ہیں بیٹھ جاؤ جا نماز پر، بیٹھ جاؤ، کچھ پڑھو بھی نہ، اگر پڑھو گے اتنا اثر ہے کہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی اللہ علیہ وسلم جو نماز فجر کے بعد 70 مرتبہ استغفار پڑھ لیں، کہ استغفار کی بہت کرامتیں ہیں، فقط ایک اثر مولا فرماتے ہیں کہ اگر 70 مرتبہ نماز فجر کے بعد پڑھ لیں 70,000 گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ یہ اثر ہے، یہ وقت کا اثر۔ مولا فرما رہے ہیں اگر تم کچھ بھی نہ پڑھو، بیٹھ جاؤ جا نماز پر، تمہارے دن بھر کی محنت ایک طرف اور تمہارا یہ فقط بیٹھنا ایک طرف، یہ رزق کو جلب کرتا ہے۔ یہ وقت ہے برکت کا وقت ہے۔ یہ تو اللہ نے کچھ چیزوں میں برکت رکھی ہے، اثر رکھا ہے، انہی میں سے اثر اہل بیت علیہ السلام کے ذکر کا اثر ہے، کہ اہل بیت کے ذکر میں یہ اثر ہے کہ جہاں اہل بیت کا ذکر برپا ہوتا ہے اللہ اس سے راضی ہو جاتا، اللہ اس سے خوشنود ہو جاتا۔ اہل بیت کا ذکر اس لیے کہا گیا ہے کہ دیکھو اپنی دعاؤں میں ہمیشہ ابتدا اگر کرو تو اہل بیت کے ذکر کے ساتھ کرو۔ کیسے کہ اول و آخر امام فرماتے ہیں اگر انسان درود پڑھیں اس کی دعا رد نہیں ہوتی، اگر وہ بین الدرودین اگر وہ اپنی دعا کرتا ہے اللہ اس کے دعا کو رد نہیں کرتا، اس لیے کہ اللہ یقینی طور پر درود کو تو قبول کرے گا۔ اگر آپ اس کے درمیان کوئی دعا کرتے ہیں تو اللہ اسے کبھی رد نہیں کرے گا، اسے بھی قبول کرے گا۔ یہ ہے ذکر اہل بیت کا اثر۔ عزیزان گرامی، کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکنا ہے، مگر یہ مزہ کیسے ہو، اسے کیسے حاصل ہوگا، یہ اس کی زندگی پر منحصر ہوگا کہ اس نے زندگی کیسے گزاری۔ اس نے زندگی کیسے گزاری، جیسے زندگی گزارے گا اسے ویسی موت نصیب ہوگی۔ ہر نفس کو موت کا مزہ چکنا ہے، یہ مزہ کیسے ہوگا، یہ خود اس کے اوپر منحصر ہے کہ جیسے تم نے زندگی گزاری ہے ویسے تمہیں موت ملے گی، کہ اللہ کے بتائے ہوئے قانون پر تم نے زندگی گزاری، اللہ نے اس دنیا میں دین کو قرار دیا، تم نے اس دین کو مانا یا نہیں مانا، اللہ نے شریعت کو قرار دیا، تم نے اس شریعت کو مانا یا نہیں مانا، اللہ نے اپنے اس دین کی تکمیل کے لیے ولایت کو قرار دیا، تم نے اس ولایت کو مانا یا نہیں مانا۔ اگر ولایت کے بغیر اللہ کی بارگاہ میں تم چاہے جتنی عبادتیں ہو اگر لے کر آؤ اللہ تمہارے منہ پر مارے گا۔ اگر ولایت علی کے بغیر عبادتیں ہوں، یہ دین ہو، اللہ اس دین کو ہی پسند نہیں کرتا جس دین میں علی نہ ہو۔ یا علی یا علی یا علی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اللہ نے شرط قرار دی ہے، شرط ولایت اہل بیت، محبت اہل بیت۔ عزیزان گرامی، یہ اللہ نے دین میں قرار دیا کہ تم آؤ اللہ کی بارگاہ میں تو اللہ نے جو تم سے دین مانگا ہے وہ دین تم نے لایا ہے نہیں لایا ہے۔ مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام آپ کے ایک القابوں میں سے ایک لقب ہے یعصوب الدین والایمان۔ یعصوب کسے کہتے ہیں؟ یعصوب کہتے ہیں شہد کی اس مکھی کو کہ جو سردار ہوتی ہے، اسے یعصوب کہا جاتا ہے۔ اور اس شہد کی مکھی کا کام یہ ہوتا ہے کہ تمام شہد کی مکھیوں کو جس پھولوں سے رس کو چننا ہے وہ پھولوں کا انتخاب کرنا اور وہ راستے کو معین کرنا، پھر واپسی کا راستہ معین کرنا، اور اس کے بعد وہ دروازے پر آ کر کھڑی ہو جاتی وہ مکھی۔ اب تمام شہد کی مکھیاں جو اس بتائے ہوئے راستے پر جائیں اور جا کر جس پھولوں سے علامت گزاری کی گئی ہے وہاں سے رس کو لے کر واپس آئیں، آنے کے بعد اس دروازے پر یہ شہد کی مکھی معائنہ کرتی ہے
کہ تم نے جیسے بتائے ہوئے راستے سے اور اس پھول سے تم نے رس کو لایا یا نہیں لایا. اگر شہد کی مکھیاں جیسے بتائے ہوئے راستے سے لاتے ہیں تو پھر یہ جو یاسوب جو مکھی ہوتی ہے وہ انہیں اجازت دیتی ہے اندر داخل ہونے کے لیے. اور اگر انہوں نے مخالفت کی، خلاف ورزی کی کہ جیسے بتایا گیا تھا اس راستے سے نہیں گئے، جس پھول پر علامت گزاری کی گئی تھی اس پھول پر انہوں نے نہیں بیٹھا بلکہ کسی اور پھول سے انہوں نے رس کو لایا ہے، تو یاسوب جو مکھی ہوتی ہے، جو سردار ہوتی ہے، وہ اس مکھی کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیتی ہے، اسے وہی مار دیتی ہے، انہیں داخل ہونے نہیں دیتی. یہ ہے یاسوب کا نام کا اثر. اور حضور نے مولا کائنات کو کیا لقب دیا؟ یاسوب الدین والایمان، کہ یا علی آپ دین اور ایمان کے یاسوب ہیں، یعنی وہ سردار ہے کہ جو روز قیامت میں جنت کے دروازے پر کھڑے ہو کر یہ دیکھو گے کہ تمام لوگ جو دین لائے ہیں، جو ایمان لائے ہیں، یہ وہی دین و ایمان ہے کہ جسے آپ نے بتایا. اور اگر یہی دین اور ایمان انہوں نے نہیں لایا تو یہی مولا ہوں گے کہ انہیں جہنم واصل کر دیں گے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی بارگاہ میں. یاسوب الدین والایمان، یعنی یہاں پر دین کو چیک کیا جائے گا کہ تم نے وہ دین کو لایا ہے یا نہیں کہ جسے اہل بیت نے تمہیں دیا تھا. اللہ نے وسیلہ بنایا ہے کہ مجھے وہ دین چاہیے کہ جسے علی نے بتایا. علی کو بتایا میزان الاعمال کا لقب ہے. دیکھیں کہ تمام اصحاب میں اگر مقایسہ کریں تو کوئی مقابلے میں آ ہی نہیں سکتا کہ ایسے ایسے القاب مولا کو، اور تمام اہل سنت کے کتب میں موجود ہے یہ تمام القاب، کہ میزان الاعمال کہ یعنی عمل کو تولنے والا، کہ جنت و جہنم کے درمیان تقسیم کرنے والا، قسیم النار والجنہ، یعنی جنت و جہنم کو تقسیم کرنے والا. ایک مرتبہ مامون نے 8ویں امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام اللہم صلی علی محمد سوال کیا کہ یہ مجھے بتائیے کہ جو رسول خدا نے فرمایا کہ مولا کائنات کے لیے قسیم النار والجنہ، کہ آپ جنت و جہنم کو تقسیم کرنے والوں میں سے ہیں، تو مجھے یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ جنت و جہنم تقسیم کیسے ہوگی. تو مولا نے ایک مرتبہ مسکرا کر مامون کو کہا کیا تو نے یہ حدیث سنی ہے کہ جو حضور نے فرمایا یا علی حبک ایمان و بغضک کفر و نفاق، کہ اے علی آپ کی محبت ایمان ہے اور آپ سے دشمنی بغض و کفر ہے. یہ حدیث سنی یا نہیں سنی؟ اس نے کہا یہ حدیث سنی ہے. یہ سمجھ میں آئی، یہ حدیث سمجھ میں آ رہی ہے کہ علی کی محبت ایمان ہے، علی کا بغض کفر ہے اور نفاق ہے. تو مولا نے کہا بس اسی سے سمجھ لیں علی کی محبت، علی کا ذکر مومن کو پہچاننے کا ذریعہ ہے. علی کے ذکر کے ذریعے مومن کو پہچانو. اگر مومن کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جائے سمجھ لینا علی والا ہے، مومن ہے. اور علی کے ذکر کو سن کر اگر چہرے اتر جائیں تو سمجھ لینا یہ مومن نہیں ہے بلکہ منافق و کافر ہے. صلوات پہ محمد و آل محمد کی بارگاہ میں. اللہم صلی علی دل فرجہم یا علی یا علی یا علی اللہم صلی علی محمد. اذان گرامی کہ مولا کائنات کی محبت کو معیار بنایا گیا ہے کہ انسان اس دنیا سے جائے. موت حقیقت ہے، ایک تلخ حقیقت، ہر انسان کو اس دنیا سے جانا ہے، مگر جب انسان اس دنیا سے جائیں تو کیسے جائیں؟
اگر انسان سر بلند جانا چاہتا ہے تو اپنے دل میں عشق اہل بیت کو لے کر جائے, ولایت اہل بیت کو اس دنیا سے لے کر جائے. وہ انسان کامیاب انسان ہے, کامیاب انسان ہے کہ اس کا کردار گواہی دیں کہ میں علی والا ہوں, اس کے اخلاق گواہی دیں کہ میں علی والا ہوں. عزیزان گرامی, کہ جیسے مرحوم نجف علی بہترین اخلاق کے حامل تھے, خوش اخلاق, خوش طبیعت, اور مولا کے در کے غلامی زندگی بھر خدمت کرتے رہے, غلامی کرتے رہے. یہ انسان کا خوش نصیبی ہے کہ در اہل بیت کی خدمت گزاری کا موقع اسے مل جائے. یہ انسان کی خوش نصیبی ہے کہ اسے در اہل بیت کی غلامی نصیب ہو جائے. یہ کامیابی ہے انسان کی. دنیا سے جائیں تو ایسے جائیں کہ جیسے وہ چاہتے ہیں. عزیزان گرامی, موت ایک حقیقت ہے, اور ہمیشہ یہ کہا گیا ہے کہ دیکھو اپنے مرنے والے کو فراموش نہ کرنا, ان کے لیے کار خیر کرتے رہنا, اور وہ تمہارے قبروں پر منتظر ہوتے ہیں. زوروا امواتکم انہم یفرحون بزیارتکم, کہ دیکھو اپنے اموات کی زیارت کے لیے جایا کرو, قبروں پر جایا کرو. ایسے نہ ہو کہ مرنے کے بعد تم نے زیارت تک چلے گئے, چہلم کر لیا, چہلم پر چلے گئے, پھر اب آئندہ سال نیمے شعبان آئے جب قبر پر جائیں. ہرگز نہیں, وہ تمہارے منتظر ہوتے ہیں, ان کی قبروں پر جایا کریں. اور یہ خوشحال ہوتے ہیں, انہم یفرحون, وہ مولا فرماتے ہیں یہ تمہارے آنے سے خوش ہوتے ہیں, تمہارے آنے سے خوش ہوتے ہیں. اور وہ مقامات کے جہاں پر دعائیں قبول ہوتی ہیں ان میں سے قبر ماں باپ کی قبر ہے. ماں باپ کی قبر پر جایا کریں, ماں باپ کی قبر پر دعا کریں, اللہ رد نہیں کرتا. ماں باپ منتظر ہوتے ہیں کہ ہماری اولاد ہماری قبروں پر آئیں. شیخ رجب علی قیات بہت بڑے عارف تھے ایران کے. کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ان کے ساتھ ایک شخص قبرستان میں جاتا ہے کسی عالم کی قبر پر فاتحہ پڑھنے. جب فاتحہ پڑھ کے نکلتے ہیں تو ایک مرتبہ شیخ رجب علی قیات کے جو عارف باللہ تھے ایک مرتبہ رک جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بتاؤ کیا اس قبرستان میں تمہاری ماں کی قبر ہے؟ تو اس نے کہا ہاں اس قبرستان میں میری ماں کی قبر ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے برزخ سے تمہاری ماں کی چیخ کی آواز سنی کہ جو چیخ رہی تھی, چلا رہی تھی, پروردگار میرا بیٹا قبرستان میں آیا مگر میری قبر پر نہیں آیا. انہوں نے کہا جاؤ جا کر اپنی ماں کی قبر پر فاتحہ پڑھو. عزیزان گرامی, ماں باپ صرف یہ نہیں ہے کہ دنیا میں تمہیں پہچان, مرنے کے بعد بھی تمہارے قدموں کی آہٹ کو پہچان لیتے ہیں کہ میرا بیٹا قبرستان میں آیا ہے. تم جیسے ہی قبرستان میں داخل ہوتے ہو تمہارے ماں باپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ میرا بیٹا آیا ہے. مولا کی روایت ہے, عین جملے ہیں معصوم کے, جب تم قبر پر بیٹھ کر فاتحہ پڑھ کے اٹھتے ہو تو وہ روح کہتی ہے کہ تھوڑی دیر اور بیٹھ جا, تھوڑی دیر اور بیٹھ جا, ابھی تو میں مانوس ہوا تھا. عزیزان گرامی, اہل بیت نے فرمایا کہ تمہارے مرنے والے کو یہ نہ سمجھو کہ اب وہ مر گئے ہیں, مردہ ہو گئے ہیں, اب ان میں کوئی حس نہیں ہے. نہیں, بلکہ ان کی حس اور بڑھ جاتی ہے مرنے کے بعد. وہ منتظر ہوتے ہیں, تمہارے آنے سے بہت خوش ہوتے ہیں, تمہارے وہاں بیٹھنے سے بہت خوش ہوتے ہیں. یہ نہ سمجھو کہ میں اگر کچھ بھی نہیں پڑھوں تو فائدہ نہیں ہے. نہیں, تمہارا فقط خالی بیٹھنا, خالی بیٹھنا. عزیزان گرامی, جاؤ جا کر بیٹھو. اگر کچھ پڑھنا نہیں آئے, مجلس کرنا نہیں آئے, اپنی موبائل پر مجلس لگاؤ اور بیٹھ جاؤ, تمہارے ماں باپ خوش ہوتے ہیں. بہترین ثواب اگر ماں باپ کے لیے ہو, ذکر اہل بیت کرو. جناب ام البنین کی حال ہی میں شہادت کے دن گزرے. جب جناب ام البنین سے مدینے والوں نے پوچھا بی بی یہ بتائیں اگر ہم کامیاب ہونا چاہیں بہترین ذکر کیا کریں, تو جناب ام البنین کہتی فقط یہ کہا کرو السلام علیک یا ابا عبداللہ, السلام علیک یا ابا عبداللہ, السلام علیک یا ابا عبداللہ, کہ حسین پر سلام, حسین پر سلام. عزیزان گرامی, ایک عالم دین کہتے ہیں کہ میری ماں دنیا سے گزرنے کے بعد میں ہر نماز کے بعد جانماز پر بیٹھ کر ایک جملہ مصائب کا پڑھتا
ایک مرثیے کا بند یا کوئی نوحے کا بند یا کچھ نہیں، تو بس اتنا کہ ہائے کڑیل جوان علی اکبر باپ کے سامنے گزر گیا، ہائے قاسم کا پامال لاشا، بس یہ کہتا اور کہتا پروردگار اس کا ثواب میری ماں کی خبر۔ کچھ دنوں کے بعد میں نے عمل چھوڑ دیا تو میں نے خواب میں ماں کو دیکھا، وہ خواب میں آ کر کہتی ہے بیٹا تو نے یہ نیک عمل میرے لیے کرنا کیوں چھوڑ دیا؟ تو اس نے کہا کہ میں نے سمجھا کہ شاید اس کا کوئی ثواب نہیں ہوگا، اس لیے کہ مجلس یعنی ایک مکمل مجلس ہو۔ کہا کبھی حسین کے ذکر کو کم نہ سمجھنا، حسین کے ذکر کو کم نہ سمجھنا، تیرا فقط یہ ایک جملہ کہنا اللہ کی بارگاہ میں اتنا مقبول تھا کہ جب تو یہ کہتا تو میری قبر میں فرشتے آتے اور آ کر کہتے آج تیرے بیٹے نے تیرے لیے یہ ہدیہ بھیجا۔ عزیزان گرامی، ذکر اہل بیت بہترین وسیلہ ہے، بہترین ذریعہ ہے، ہم اپنے مرحومین کو ایصال ثواب کہ قبر نورانی ہو جاتی ہے، اور کیوں نہ ہو اس مظلوم کا ذکر ہوتا ہے کہ جس کا لاشا 3 دن تک جلتی ہوئی زمین پر پڑا رہا۔ عزیزان گرامی، یہ مجلس سوم ہے، مجلس زیارت ہے نا ایک خادم حسین کی، جب دنیا سے گزرا، جس کا جنازہ عالیشان طریقے سے مومنین نے اٹھایا، یہی سوچ کر کہ خادم حسین تھا، اہل بیت کے در کا غلام تھا، تمام مومنین حاضر تھے، اولاد موجود تھی، بیٹوں نے اپنے باپ کے جنازے کو بڑے احترام کے ساتھ غسل و کفن دیا، دفن کیا۔ مگر ذرا کربلا والے کا بھی جنازہ دیکھیں کہ جو 3 دن تک جلتی ہوئی زمین پر پڑا رہا، ارے بیٹا موجود ہے مگر سید سجاد کیا کرے، ہاتھوں میں ہتکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، گلے میں طوق، اے سید سجاد اپنے باپ کو کیسے دفن کریں؟ ہاں عزیزان گرامی، بیٹیاں موجود ہے اس مرحوم کی، بیٹیوں کو گھر والوں نے تسلی دی ہوگی کہ اس لیے کہ بیٹیاں تو باپ کے جنازے کی زینت ہوتی ہے نا، جب باپ کا جنازہ نکلتا ہے تو کہتے ہیں اس جنازے پہ رونے والی بیٹیاں ہوتی ہے، ہائے جب حسین کا جنازہ اٹھا، ارے سکینہ کو رونے نہ دیا، زینب ام کلثوم کو رونے نہ دیا، جب بھی یہ بیبیاں روتی انہیں تماچے مارے جاتے، انہیں تازیانے مارے جاتے۔ ہاں عزیزان گرامی، جب جناب زینب مدینے پہنچی، ایک مرتبہ جناب ام البنین کو خبر دی گئی، جناب ام البنین اب جناب زینب کے خیمے کی جانب آ رہی ہے، ایک مرتبہ جناب زینب کو خبر دی گئی، جناب زینب کو کہ آپ کی ماں ام البنین آ رہی ہے، ایک مرتبہ زینب خیمے کے باہر آئی، دیکھا ماں ام البنین آ رہی ہے، زینب دوڑتی ہوئی ام البنین کے قریب جانے لگی، ایک مرتبہ زمین پر گرتی ہے، پھر زمین سے زینب اٹھتی ہے، پھر دوڑتی ہے، پھر زمین پر گرتی ہے، پھر زمین سے اٹھ کر ام البنین کو سینے سے لگاتی ہے، کہتی ہے ماں جس طرح زینب اس خیمے سے لے کر آپ تک آتے آتے زمین پہ گرتی رہی، ایسے ہی میرا بھائی حسین جب علی اکبر کی لاش پر جا رہا تھا کبھی زمین پہ گر جاتا، پھر زمین سے اٹھتا، پھر زمین پہ گر جاتا، اماں زینب کا پرسہ قبول کیجئے، عباس مارا گیا، عباس کے بازو قلم ہوئے، ام البنین نے کہا زینب مجھے میرے بیٹے حسین کا پرسہ دو، میں اپنے بیٹے حسین کا پرسہ لینے آئی ہوں۔ زینب نے کہا اماں حسین کو ظالموں نے گھیر کر مارا، کوئی تلواریں مارتا تھا، کوئی نیزے مارتا تھا، کوئی تیر مارتا تھا، جس کے پاس کچھ نہ تھا جھولیوں میں پتھر بھر کر لاتے، حسین پر مارتے، ارے میرا بھائی کو تنہا غریب حسین 12 ضربتوں سے حسین کا گلا، الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔
وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ بار اللہ پروردگار ہم سے ذکر خلیل کو قبول فرما، پروردگار مرحوم کو درجات عالیہ نصیب فرما، مرحوم کو جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما، پروردگار مرحوم کی نیک اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، مرحوم کی خطاؤں کو درگزر فرما، مرحوم کے خانوادے کو صبر جمیل عنایت فرما، انہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے۔ پروردگار دنیا میں جہاں جہاں مومن مومنات ان کی جان و مال عزت و آبرو دین و ایمان کی حفاظت فرما، جو مومنین بیمار ہے علیل ہے ذکر کے صدقے میں انہیں شفاء کاملہ و عاجلہ عنایت فرما، مقامات مقدسات کا تحفظ فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں امام کے اعوان و انصار میں شمار فرما، دشمنان اہل بیت دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما۔ آپ سے گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ حمد 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کے مرزا نجف علی مرحوم ابن مرزا غلام عباس صاحب مرحوم کی روح کے لیے سال فرما دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔